جی ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں جناب؟ ویورز، کئی دفعہ ہماری جو سرکار ہوتی ہے یا جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جس سے اور لوگوں کی عزت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کینیڈا کے ایک فارمر منسٹر ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈپلومیٹ بھی ہیں، وہ انٹرپرینور بھی ہیں، وہ پولیٹیشین بھی ہیں، اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ کیا دی؟ انہوں نے ٹویٹ کی بیسیکلی، اور ٹویٹ انہوں نے کی جناب اس پہ کہ کچھ طالبان کے لوگ یا کچھ فائٹرز، ملیٹنٹ فائٹرز جو ہیں وہ کراس کرنے لگے ہیں پاک افغان بارڈر، اور اس وقت وہ پاکستان کی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک تصویر لگا دی۔ تصویر کہاں کی تھی، کیسی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ تصویر لگا دی۔ اب ہوا یوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ لگائی تو پاکستان کے فارن آفس نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کر دی، حالانکہ اس اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ بہت کچھ باتیں کر رہے ہیں، سٹنگ جو لوگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ، ریٹائرڈ لوگ جو ہوتے ہیں اکیڈیمیا میں، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ فائنینس کر رہا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے طالبان کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے ملیٹنسی یا ملیٹنٹس جو وہ کراس کر رہے ہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر فینس لگی ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسرا، وہ بارڈر بڑا ہیویلی مینڈ کی ہے، جس کی کسی نے پاکستان کی مدد نہیں کی، پاکستان نے وہ خود کی ہے۔ اچھا، اب جا کے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو کرس الیگزینڈر صاحب ہیں، جو کینیڈا کے فارمر منسٹر صاحب ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ دے کے فارن آفس نے ان کو وہ عزت دی ہے کہ وہ گلوبلی جو ہیں وہ مشہور ہو گئے ہیں۔ اور جب وہ مشہور ہوتے ہیں گلوبلی، اور ایک ٹویٹر کے اوپر ڈیبیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے کہ جناب یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہیں ایک تو وہ ہیں کینیڈا سے، دوسرے وہ ٹاپک کس طرح کا ہے، تھرڈ آپ کو پتہ ہے افغانستان کا وہ ٹاپک ہے، پوری دنیا اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ آج ایون کہ اشرف غنی کل کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ کے جلدی نکلنے سے حالات خراب ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے ہم اتنے تیار نہیں ہیں۔ سو پاکستان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الزام نہ تو رکیں گے، نہ یہ یہاں کھڑا ہوں گے، الزام بہت زیادہ لگیں گے مستقبل میں بھی۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان سابقہ منسٹروں کو رسپونڈ کرتا رہے اور کہتا رہے کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے۔ جب پاکستانی سرکار کینیڈا کی سرکار سے بات کرے گی اور کہے گی کہ آپ کا ایک سابق منسٹر جو ہے اس نے یہ بات کی ہے، تو کیا پاکستان کی جو سرکار کے کہنے پر کینیڈا کی حکومت اس منسٹر سے کانٹیکٹ کرے گی؟ میرا نہیں خیال کرے گی۔ پہلی بات، فریڈم آف ایکسپریشن، فری سپیچ، فری میڈیا، فریڈم آف سوشل میڈیا، یہ ساری کی ساری لوگ وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے، ہم جو مرضی بولیں۔ اب اچھا، یہاں پہ آ کے کیا ہوگا کہ نہ تو وہاں کینیڈا کی سرکار اس پہ کچھ کر سکتی ہے، نہ پاکستان کی سرکار کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس شخص کو جو کرس الیگزینڈر صاحب ہیں ان کو اہمیت مل گئی، اور اہمیت ملی ایٹ دی ایکسپینس آف ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ سو ہمیں امریکہ کے اندر 50 تھنک ٹینکس، 50 فارن سیکٹری، 50 ڈیفنس سیکٹری، اور پتہ نہیں کون کون کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا ہم اب ان کی سرکاروں کو کہیں گے جناب کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جو سٹنگ لوگ حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہی ڈپینڈ کرتے ہیں، وہی امپورٹنٹ ہیں، اور کوئی بندہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، انہی کی بات کرنی چاہیے اور وہی رسپانسیبل ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا، پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ آج کینیڈا کا کر رہا ہے، کل امریکہ کا کرے گا، پرسوں انگلینڈ کا کرے گا، ترسوں یورپ کا کوئی کرے گا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے پاکستان کو اپنی جو کمپین ہے اس کو تھوڑا اوفینسو کرنا چاہیے۔ اوفینسو کمپین ان اے سینس کہ ہمیں جو افغانستان کے لیے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں پہ بات کرنی چاہیے، اور وہ جو ہم نے افغانستان کے لیے کیا ہے ہمیں وہ بتانا چاہیے کہ ہم نے افغانستان کے لیے کیا کیا۔ فرسٹ ان اے سینس کہ ہم نے جو ریفیوجیز رکھے ہیں یہاں پہ، ہم افغان عوام جو ڈیلی پاکستان میں آتے ہیں اپنی میڈیکل اسسٹنس کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اتنی مدد، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی پریشر ڈال رہی ہے، پاکستانی پریشر ڈال رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنا میسج ٹھیک دنیا کو نہیں دے رہے۔ اور میسج ٹھیک نہ دینے کا جو میں وجہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہ دھڑے یا وہ سیکشنز آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ ان پاکستان which are ethnically Pashtun, they do not support the state
وہ ریاست کی سپورٹ نہیں کرتے وین اٹ کمز ٹو پاکستان پالیسی ٹورڈز افغانستان. یہ ایک بہت بہت بڑا پرابلم ہے. پھر میڈیا کا بہت بڑا سیکشن ہے، اور پرٹیکولرلی انٹرنیشنل میڈیا کا بہت بڑا سیکشن ہے، پاکستانی میڈیا کا بہت بڑا سیکشن ہے جو نہیں مانتا کہ سرکار کیا کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے. ہم اپنا اس طرح میسج وہاں پہ نہیں لے کے جا رہے جس طرح لے کے جانا چاہیے ہمیں، یا جو اس میسج کی ویلیو ہوگی. سو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک پراپر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ ڈیبیٹ ابھی تک نہیں ہوئی. مسنگ ہے ڈیبیٹ. آپ کو پتہ ہے وہ ڈیبیٹ اس لیے مسنگ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوتے، وہ بند کمروں میں ڈسکس ہوتے ہیں. جب چیزیں بند کمروں میں ڈسکس ہوتی ہیں تو پھر کسی کی کوئی عزت نہیں رہتی. جب چیزیں ڈسکس ہوں گی جناب کہ فارن آفس کیا کر رہا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، سول بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، پارلیمنٹ سائلنٹ ہے، پولیٹیکل قیادت ڈیوائیڈڈ ہے، تو پھر کیا میسج جانا ہے دنیا کو؟ لوگوں کو تو یہ پتہ ہے بھائی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب پولیٹیشینز اپنا ان پٹ پراپر نہیں دیں گے، وہ کال آن نہیں کریں گے، وہ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، فارن آفس پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایکسپلین نہیں کرے گا. پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان کی ہے وہ زیادہ تر سوچتی ہے ڈومیسٹک چیزوں کے اوپر. ان کو فارن پالیسی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. جب آپ نے فارن افیئرز معاف کیجیے گا آؤٹ سورس کر دیے ہوئے ہیں فوج کو، تو پھر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سے ہے فارن پالیسی میں وہ اس طرح نہیں ہوتی. سو اس کے لیے اوبیسلی ایک کراس دا بورڈ پولیٹیکل کنسنسس جنریٹ ہونا چاہیے. وہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے پاکستان میں وین اٹ کمز ٹو آر انڈرسٹینڈنگ آن افغانستان، بلکہ انڈیا کے اوپر بھی کنسنسس نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کو نہیں کرنے دی گئی. اب عمران خان جو ہے وہ خود نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے بات کی تو میں الیکشن ہار جاؤں گا. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے دے وانٹ کہ چیزیں نارملائز ہوں، معاملات بہتر ہوں. لیکن پولیٹیکل جو قیادت ہوتی ہے ان کی اپنے چیلنجز بھی کچھ ہوتے ہیں، اور یہاں پھر پولیٹیکل قیادت کے پاس جب بہت زیادہ پولیٹیکل مینڈیٹ آتا ہے تو وہ چیزیں اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیتے. جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک کنسنسس جنریٹ کرنا ہوتا ہے وہ نقصان اس کا وہ ہوتا ہے. سو ہمیں ایک جیسے بائی پارٹیزن تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ملٹی پارٹی جو کنسنسس ہے وہ ہمیں جنریٹ کرنا ہے. انسٹیٹیوشنز کے درمیان کنسنسس جنریٹ کرنا ہے. یہ سارا کچھ جو کنسنسس یا ساری جو اس وقت ڈائلاگ چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا یہ افغانستان انڈیا کے حوالے سے یہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلے کوئی نہیں کرتا، کوئی انسٹیٹیوشنز فیصلے نہیں کرتے پاکستان کے. انسٹیٹیوشن سے مراد میں پارلیمنٹ کو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن سمجھتا ہوں. باقی سارے اس کے جو ہیں وہ سب سرونٹ ہیں، وہ اس کے تابع ہیں. وہ بے شک جوڈیشری بھی کچھ نہیں کر سکتی، ملٹری کچھ نہیں کر سکتی، سول بیوروکریسی کچھ نہیں کر سکتی. سو پولیٹیشینز کو اپنی پاور جو ہے اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے ان ٹرمز کہ ان کو چیزوں کو سمجھنا ہے اینڈ دین ان کو یہ کہنا ہے. جو ریسنٹلی پارلیمنٹ میں ملٹری لیڈرشپ گئی تھی، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، کوئی دوبارہ اجلاس ہی نہیں ہوا. اس کو میں کیا مراد لوں؟ مثال کے طور پہ پاکستان میں جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا اجلاس ہی نہیں ہوتا. جب جس ملک کے اندر نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے ہر روز ہمارے سامنے ہیں، اور اس ملک کے اندر کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس نہ ہو، اور وزیر اعظم یہ سمجھے کہ میں اکیلا ہی بیٹھ کے پاورفل حلقوں کے ساتھ جو مرضی فیصلہ کر لوں، مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، پارلیمنٹ کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کو منہ نہیں لگائیں گے، تو اس ملک میں پھر اسی طرح ڈیوائیڈڈ اوپینین ہی رہتی ہے. اس ملک میں پھر جو چیزیں ہیں وہ آرٹیفیشلی چل رہی ہوتی ہیں، وہ آرگنائزڈ طریقے سے چیزیں نہیں چلتی، وچ از آئی بلیو اے رانگ پرسیپشن. سو کینیڈین جو ہیں وہ صاحب جو ہیں وہ ان کو اہمیت دے کے ہم نے کینیڈا کو کینیڈا عموماً جو واٹ آئی ہیو مائی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا کینیڈینس، وہ دے آر پولیٹیکلی ایکٹیو، لیکن وہ زیادہ تر وہ سوشل سیکیورٹی اور ان چیزوں میں زیادہ رول پلے کرتے ہیں. آئی ہیو میٹ مینی کینیڈینز اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان ڈفرینٹ وہ جو ان کی جو ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں ان کے آفیشیل سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے ہمیشہ دے اسپیک لیس آن سیکیورٹی، دے اسپیک مور آن سوشل سیکیورٹی. آپ کا جو سوشل کنسٹرکٹ ہوتا ہے کسی اسٹیٹ کا، یا جو آپ کے سوشل بیہیویئرز ہیں، جو سوشل کنٹریکٹ ہے، اس کے اوپر جو عمرانی معاہدے جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں، نہ کہ وہ آگے انٹرنل کیا ہو رہا ہے. سو ہم نے غیر ضروری طور پہ کینیڈینز کو انوالو کیا ہے تھینکس ٹو دا پاکستانی فارن آفس
اینڈ تھینکس ٹو دا لیڈرشپ آف دا پاکستانی فارن آفس. ہر بندے کو وہ کہتے ہیں نا, راستے میں جا رہے ہوتے ہیں, قافلہ چل رہا ہوتا ہے, آپ ہر ایک بندے کو روک کے جواب نہیں دیتے, آپ کسی کسی کو جواب دیتے ہیں. سو ریاستیں سابقہ جو وزیر ہوتے ہیں ان کو جواب نہیں دیتی ہیں, ان کو رپلائی نہیں کرتی. ریاست جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ جو کسی اور اسٹیٹ کو رسپونڈ کرتی ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی کی ہے پاکستان کے فارن آفس نے, اور اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں. ہمیں جو کرس الیگزینڈر نے کہا ہے وہ بہت سارے پاکستانی بھی کہتے ہیں, لیکن وہ جو پاکستانی کہتے ہیں ان کو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ وی شوڈ اسٹینڈ ود آور اسٹیٹ. بٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک بیٹھک کرنی چاہیے, اور وہ بیٹھک وہ تب ہوگی جب ہمارے سارے لوگ ایک پیج پہ بیٹھیں گے, ایک پیج پہ پرسپیکٹو رکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے جائیں اور بعد میں پارلیمنٹ کو اور ملک کو کہیں جناب اس طرح ان چیزوں پہ اسٹیمپس لگائیں. ایسے نہیں ہوگا. اگر ایسے کریں گے تو پھر پاکستان کے اوپر اپنے لوگ بھی انگلیاں اٹھائیں گے, باہر کے لوگ بھی انگلیاں اٹھائیں گے. سو دس از ہاؤ وٹ آئی تھنک. تھینک یو ویری مچ.